ماشاء صدارت فرمائیں کہ جناب امیر پور صاحب جو عالمی شعور یافتہ شاعر بھی ہیں اور اللہ اسلامک فلاسفر بھی. میں جناب تنویر پور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام مجید سے محفل کو بابرکت بنائیں اور پھر اس آیت تلاوت کردہ آیات کا مفہوم ترجمہ کیجیے. جناب تنویر پور صاحب. جی بہت بہت شکریہ مقبول شاکر بھائی، اور ہمارے رحمان امجد مراد بھائی بھی تشریف لے ہیں ماشاء اللہ، فریحہ باجوہ صاحب اور سب کو، آپ سب کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تلاوت وبرکاتہ. سماعت فرمائیے سورہ انبیاء کی 2 آیات 87-88 پیش کر رہا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. تو یہ سورہ انبیاء کی 2 آیات آپ نے 87 اور 88 سماعت فرمائیں، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس کی منظوم تفہیم سماعت فرمائیے. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا. یہ سورہ انبیاء آیت 87 اور 88. پڑھو قرآن دیکھو تذکرہ یہاں کس کا آتا ہے، پڑھو قرآن دیکھو تذکرہ یہاں کن کا آتا ہے. خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے، خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے. چلے غصے میں لڑ کر نین واسے مچھلی والے جو، چلے غصے میں لڑ کر نین واسے مچھلی والے جو، وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو، وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو. رہے 40 دن تک قید جب وہ بطن ماہی میں. قرآن پاک میں تو اصل میں مدت نہیں بتائی گئی ہے، تو بعض روایت میں 40 دن، بعض روایت میں ہے کہ 3 دن. تو اگر 3 دن کی بات ہے تو رہے جو 3 دن تک قید یونس بطن ماہی میں، یا رہے 40 دن تک قید جب وہ بطن ماہی میں. ہوا تائب کے جب گھٹنے، ہوئے تائب کے جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں، ہوئے تائب کے جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں. پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا. ہے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا، ہے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا. کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا. گناہ گاروں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا، گناہ گاروں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا. بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو. بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو. الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا. کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا.
تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا، تو رحم کر مجھ پر، تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا، سدا تو رحم کر مجھ پر، تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندہ آقر، تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندہ آقر۔ صدق اللہ العلی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ناراض ہو گئے تھے کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا، اور وہ ناراض وہ چلے گئے تھے۔ جب قافلہ آ رہا تھا ان کو پتہ چلا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ بدگمانی ہو گئی ان کو کہ مجھے غلط بات بتائی گئی، اور اس لیے وہ غصے میں چلے گئے بغیر اللہ کے حکم کا انتظار کیے۔ پھر تو پتہ ہی آ گیا کہ مچھلی کے پیٹ میں گیا کیا ہوا۔ لیکن جب بعد میں آئے واپس اپنے قوم تو ان کا استقبال کیا انہوں نے، کیونکہ عذاب تو آیا تھا، بات غلط نہیں تھی۔ 3 دن کے بعد عذاب آیا، اور آ کے وہ اتنے گڑ گڑائے، اتنی توبہ کی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے، اور وہ عذاب واپس چلا گیا۔ بادل آئے تھے، چنگاریاں نکل رہی تھیں، خوف زدہ جتنے اکڑے تھے سب اکڑ نکل گئے ان کی۔ اتنے توبہ کی انہوں نے کہ بعد وہ عذاب پلٹ گیا۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ سوائے یونس کی قوم کے کوئی قوم ایسی نہیں جس پہ عذاب آ کے پلٹا ہو، جس پہ آ گیا تو پھر تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ صرف واحد قوم ہے یونس کی کہ جس کو عذاب آ کے پلٹ گیا۔ عذاب آیا تھا تو بات غلط نہیں تھی، لیکن ان کو بدگمانی ہو گئی کہ عذاب کیوں نہیں آیا، اور میں جاؤں گا وہ مذاق اڑائیں گے، میری تو انسلٹ ہو جائے گی، تو اس وجہ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند رکھا، میں انہوں نے پھر یہ بھی ہے سورہ صافات میں کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہیں کرتے تو ہم انہیں قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ ہاں، یہ بھی سورہ صافات میں دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ان کے دل میں ظاہر یہ نفس لوامہ نے ان کے وہ کیا ندامت ہوئی، انہوں نے وہ جب توبہ کی، یہ کیا گڑ گڑائے وہ بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کی خطا معاف کر کے، اور ان کو رہائی دے دی۔ پھر واپس گئے تو وہاں تو بھگت ہوئی ان کی۔ تو مطلب یہ بڑی جلالی بات ہے سورہ صافات میں کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں وہ تسبیح نہیں کرتا تو ہم تو اسے قیامت تک رکھتے مچھلی کے پیٹ میں۔ تو قیامت تک رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ ظاہر ختم ہو جاتے پھر وہ۔ تو مطلب یہ ہے سورہ صافات۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہمارے نبی سورت ہود میں بھی اللہ نے ایک سے زیادہ بار فرمایا ہے کہ جب ہم عذاب بھیجتے ہیں تو پلٹا نہیں کرنا، جی جی، لیکن سورت ہود میں بھی 3-4 قوموں کے عذاب کا ذکر ہے۔ حضرت نوح کی قوم کا عذاب کا ذکر بھی ہے، ہاں عاد و ثمود کا بھی ہے۔ سب وہاں تو پڑتا نہیں، عذاب نہیں پڑتا کسی کا، کیوں قرآن پاک میں یہ ہے کہ سوائے یونس کی قوم کے کوئی قوم ایسی نہیں جس پر عذاب آ کے پلٹا ہو۔ عذاب غیر مردود، مردود کا مطلب یہی ہے کہ رد کیا ہوا، ریجیکٹ کیا ہوا، تو شیطان کو بھی مردود کہتے ہیں لوگ، ریجیکٹڈ۔ جناب کی اجازت سے، سب جی کی اجازت سے جی، نعت کی طرف اشارہ ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک۔